بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل عام سی باتیں، اور آج اس ویڈیو میں ہم عمران خان صاحب نے جو آج قوم سے خطاب کیا ہے اس کے متعلق بات کریں گے۔ آج وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے ایک بہت اہم خطاب کیا، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس خطاب میں انہوں نے پوری پاکستانی قوم اور پوری امت مسلمہ کی ترجمانی کی ہے۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ میرا اور TLP کا مقصد ایک ہی ہے کہ آئندہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی یا بے ادبی نہ ہو، مگر ہم دونوں کا طریقہ کار علیحدہ ہے۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ ہماری کوشش ہے کہ ہم تمام مسلم ممالک کو ساتھ ملا کر پوری دنیا میں جائیں اور ایک ایسا قانون بنوائیں کہ آج کے بعد کوئی ملک اس طرح کی حرکت نہ کر سکے جیسے فرانس نے کی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا کہ ہم ایسے حالات میں ہیں کہ ہم فرانس کا سفیر نہیں نکال سکتے، اور اس وجہ سے اگر ہم نے یہ سفیر نکال دیا تو ہمارے اوپر معاشی مشکلات آ سکتی ہیں۔ اب یہاں پر میرا ایک سوال ہے عمران خان صاحب سے کہ آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ پاکستان اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ فرانس کا سفیر نکال سکے، لیکن قبلہ آپ کے دو وزراء نے سائن کر کے کیوں دیا کہ ہم فرانس کے سفیر کے متعلق قرارداد اسمبلی میں لائیں گے؟ آپ اس وقت بھی جانتے تھے کہ ایسا ممکن نہیں ہے پاکستان کے حالات میں، تو آپ کو یہ معاہدہ نہیں کرنا چاہیے تھا جو بعد میں حکومت کے گلے پڑے۔ یہ بھی نہیں بتایا کہ آپ کو کیا مجبوری تھی جس کی وجہ سے وہ معاہدہ کرنا پڑا۔ اگر آپ کے وزراء نے آپ کے پوچھے بغیر دونوں بار معاہدہ کیا تو ان دونوں وزراء کو مستعفی ہونا چاہیے، پورے ملک کو یہاں پر آ کر کھڑا کر دیا۔ اگر کاش عمران خان صاحب یہ تقریر جس میں انہوں نے پوری امت کی ترجمانی کی ہے یہ 5 دن پہلے کر لیتے، کلا دم کرنے کی باتیں نہ کرتے، اور نہ ہی یتیم خانہ چوک پر حملہ ہوتا۔ ہو سکتا ہے کہ آج حالات بہت بہتر ہوتے اور ہم ان حالات سے نکلنے کے قابل ہوتے۔ آج علماء کرام نے حافظ سعد رضوی سے جیل میں ملاقات کی ہے، اور یہ ملاقات ہفتہ پہلے بھی ہو سکتی تھی، مگر کیوں حکومت انتظار کرتی ہے کہ حالات اس قدر خراب ہو جائیں تو پھر ہم یہ اقدام اٹھائیں؟ اور خبر یہ بھی چل رہی تھی کہ آج رات کے مذاکرات میں شیخ رشید اور نور الحق قادری صاحب دونوں شامل ہوں گے۔ یہ دونوں وہ لوگ ہیں جنہوں نے چند دن پہلے پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ اب کوئی بات چیت نہیں ہوگی، تو اب یہ کس منہ سے ان کے سامنے بیٹھیں گے؟ کیا یہ لوگ سوچ سمجھ کر کوئی بیان نہیں دے سکتے؟ کیا وزراء اور حکومتی لوگوں کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ جلتی پر تیل پھینکے، یا ان کا کام ہوتا ہے کہ معاملات کو ٹھنڈا کیا جائے؟